على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا إخبار من الله عز وجل أن عبده ورسوله نوح علیہ السلام. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے خبر دی ہے اپنے پیغمبر اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. وهو اول رسول بعثه الله الى اهل الارض بعد ما عبدت الاصنام والانداد. یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کے لیے بھیجا جبکہ لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی. اصل بات یہ تھی کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو کوئی شریعت کے احکام نہیں لائے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو یعنی تعمیر ارض، تسکین ارض، تخلیق خلائق اور اس کے بعد تمام چیزوں کی زراعت، کاشتکاری، اشیاء، ضروریات، یہ علم دے کے بھیجا تھا. علم آدم الاسماء کلھا. اب جوں جوں دور گزرتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، مخلوق بڑھتی گئی، تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے شیطان نے بت پرستی کا آغاز کرایا. سب سے پہلا شرک جو دنیا میں ہوا ہے وہ بتوں کی پوجا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو شریعت دے کے بھیجی، آپ کو رسول بنا کے بھیجا کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو شرک سے بچائے. فبعثه الله ناهيا عن ذلك محذرا من وبيل عقابه. اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا کہ لوگوں کو روکیں کہ بھئی آپ عبادت اوثان و اصنام نہ کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. فكذبه قومه، لیکن آپ کی قوم نے تکذیب کی. فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم اصنامهم مع الله تعالی. لیکن ان کی قوم جو تھی انہوں نے تکذیب کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اسی طرح بت پرستی پہ جمے رہے اور اپنے عبادت اوثان پہ جمے رہے. ونزل اللہ تعالی تکذیبہم لہ منزل تکذیبہم جمیع الرسل. اب اللہ نے فرمایا چونکہ انہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی تو ایک کی تکذیب جو ہے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کے برابر ہے. کیونکہ ایک پیغمبر پہ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر کسی پیغمبر کی تکذیب کرے تو سارے پیغمبروں کی تکذیب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی صحیح معنی میں دین یہودیت پہ قائم ہو، دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح صحیح معنی میں بھی اگر آج کوئی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح جو آدمی ایمان لایا ہے میرے آقا پہ، رحمت دو عالم پہ، تو وہ ایمان لایا تمام انبیاء. اسی لیے قرآن پاک کی پہلی سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر اتارا اس پر بھی ایمان لائیں اور جو آپ پہ پہلی کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لائیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اسی طرح قرآن ہمیں پڑھاتا ہے لا نفرق بین احد
من رسله، ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی پیغمبر پہ ایمان لائے اور کسی کا انکار کرے، بلکہ تمام اللہ کے انبیاء برحق ہیں، تمام اللہ کے رسول برحق ہیں، لیکن ہمیں زمانہ ملا سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کا، تو اس لیے ہم آپ کی شریعت کے پابند ہیں۔ جن کو نوح علیہ السلام کا زمانہ ملا وہ نوح علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں، جن کو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ملا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پابند ہیں، اور ہم پابند ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ آپ کی قوم نے تو صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، اور تو کوئی رسول ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک رسول ایک پیغمبر کی تکذیب جو ہے وہ تمام پیغمبروں کی تکذیب کے برابر ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، چونکہ نوح علیہ السلام ان کی قوم سے تھے، اے الا تخافون اللہ فی عبادتکم غیرہ، انہوں نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تم غیروں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے سوا تم غیر اللہ کو پوجتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو۔ انی لکم رسول امین، اے انی رسول من اللہ الیکم، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تمہاری طرف، اور اس کے بعد امین فیما بعثنی اللہ بہ، اور اللہ نے جو شریعت دی ہے، جو حکم دیے، جو اوامر، جو نواہی دی ہے، میں امانت داری کے ساتھ پہنچانے والا، ابلغکم رسالات ربی ولا ازید فیہا ولا انقص منہا، میں اللہ کا پیغام پورا پورا پہنچانے والا، نہ اپنی طرف سے بڑھانے والا، نہ اپنی طرف سے کوئی اس میں کمی کرنے والا۔ اللہ کے تمام پیغمبر امین ہوتے ہیں، اللہ کے تمام پیغمبر صادق ہوتے ہیں، دیانت دار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈریں اور میری اطاعت کریں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ایرات منکم جزاء رسیدکم بل ادخر ثواب ذلک عند اللہ، اور میں جو دعوت دیتا ہوں، جو تبلیغ کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی مالی بدلہ، کوئی جانی بدلہ، کوئی ہدیہ، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لا اسأل وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے دین کو کبھی نہیں بیچتے، وہ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت کو کبھی نہیں بیچتے ہیں، وہ حق بات پہنچاتے ہیں، وہ حق بات میں نہ کمی کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ دولت نہ لالچ، کوئی چیز انہیں نہیں روک سکتی، ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ دوبارہ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون وقد بدا لکم وبال صدقی ونصحی وامانتی فیما بعث اللہ بہ واتمننی علیہ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مجھے جب کوئی لالچ نہیں تو پھر میں کیوں جھوٹ بولوں گا بھائی، غرض ہی نہیں، لالچ ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اب کافروں نے جواب دیا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين۔ قوم کہنے لگی کہ نوح علیہ السلام آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، یہ آپ کے ساتھ سب رذیل لوگ ہیں، ایک کمی کاسبی غریب مسکین جن کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کے برابر ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔
ہمیشہ کافروں کو اپنے غرور رہا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ اسی لیے حضور میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر آ کے کہتے کہ یا رسول اللہ، ہم ان غریبوں کے ساتھ بلال، صہیب، زید ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم سردار ہیں، ہمیں تو ان کے کپڑوں سے بھی بو آتی ہے، تو ہمارے بیٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کبھی اپنے ان مومنین سے نظر نہ پھیریں، بلکہ اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، سردار بیٹھے تھے کافروں کے، آ کے کہنے لگے علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھلائے۔ حضور تھوڑے سے ناراض ہوئے، محسوس کیا اور پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ بھئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ مسلمان ہو جاتے، یہ اللہ کا بندہ تو پکا مومن ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ نے ترشروئی کی، آپ نے اپنی پیشانی پہ بل چڑھائے کہ ایک نابینا نے آگے پوچھا ہے؟ چھوڑ دیں ان کو جو دین نہیں چاہتے ہیں، ہمارے جو پکے ہیں، جو مومن ہیں، آپ ان کے ساتھ وَاصْبِرْ۔ دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرا محبوب آپ ان کے ساتھ رہیں جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ آپ چھوڑیں ان سرمایہ داروں کو، ان سرمایہ داروں کے ساتھ رہنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ آج بھی تجربہ کر لیں، آپ بڑے لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں، آپ سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، صنعت کاروں کے، اقتدار کی کرسی والوں کی صحبت میں چلے جائیں، نمازیں بھی ختم، ذکر بھی ختم، عبادت بھی ختم، وہ دین میں جو لذت ہے وہ بھی ختم۔ اور آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تہجد بھی ملے گی، نماز بھی ملے گی، ذکر بھی ملے گا، اللہ کی یاد بھی تازہ ہو۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے ساتھ عزیز لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب بات، قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا ظالموں، وہ جو بھی کرتے ہیں مجھے کیا اس سے؟ چلو کوئی چھوٹی قوم کا ہے یا بڑی قوم کا، کسی کا پیشہ اچھا ہے یا کسی کا پیشہ کیسا ہے، مجھے کیا اس بات؟ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون۔ اگر ان کی کوئی بات ہے تو ان کا معاملہ اللہ پر ہے، تو یہ تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو چھوٹے کو بڑا کر دے، وہ چاہے تو بڑے کو چھوٹا کر دے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو کہ دولت مند ہو تم بڑے، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ بڑے ہو۔ باقی تمہارا یہ ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ وما انا بطارد المؤمنین، خبردار میں ایمان والوں کو کبھی نہیں دور کر سکتا، کبھی نہیں بھگا سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا، جو ایمان لائے گا فائدہ اٹھائے گا، نہیں لائے گا اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ میں مومنوں کو کیوں دور کروں اپنے آپ سے؟ یقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك فاصحاب ذلك بهؤلاء الارذلين۔ آپ کی قوم کہنے لگی کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے، ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ آپ کے ساتھ تو یہ ارذل قسم کے رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ الذين اتبعوك وصدقوك وهم راذلون، جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جو لوگ آپ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے کمی کاسبی ہیں، اب ان کے ساتھ ہم برابر ہو جائیں۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون أي شيء اتباع هؤلاء لي ولو كانوا ولا شيء كانوا عليه لا يزني التنقيب عنهم البعض والفاسق۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں، ان کی اتباع کرنے سے مجھے کون سی چیز روکنے والی ہے؟ چلو یہ کسی چیز پہ ہوں، کسی طریقے پہ ہوں، کسی کام پہ ہوں تو اپنے اللہ کو جواب دیں گے، مجھے کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟ انما لا اکبر منهم تصدیقهم ایایا
وَأَكِلُوا سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ باطن میں غلط کام کرتے ہیں، تو میں تو ان کی تصدیق دیکھ رہا ہوں، باقی ان کا باطن اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو حساب دے گا۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، تو ان کا حساب جو ہے قیامت والے دن اللہ پر ہے اگر جانتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، انما بعثت نذیرا ومن اطاعنی واتبعنی وصدقنی کان منی وانا منہ، اللہ نے مجھے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، جو میری اتباع کرے گا، میری تصدیق کرے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ سواء کان شریفا او وضیعا، جو بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو، او جلیلا او حقیرا، وہ سردار ہو یا بالکل کمزور ہو، میں نے تو تصدیق دیکھنی ہے، جو ایمان لائے گا وہ میرے ساتھ ہے۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین۔ اب اصلیت پہ آ گئے نا، اب کافر جو تھے نا اور جواب تو ہے نہیں، کہنے لگے نوح علیہ السلام یہ اپنی تقریر دعوت چھوڑو توحید کی، ورنہ ہم تو ماریں گے آپ کو، نعوذ باللہ۔ قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے فریاد کی، میرا مولا آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم مجھے جھٹلا رہی، اب ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیں، بس جو حق ہے فیصلہ فرما دیں اور مجھے اور ایمان لانے والوں کو نجات دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اس بھری ہوئی کشتی میں، مشحون مانا بھری ہوئی کشتی۔ اللہ نے حکم دیا، بڑی تفصیل سے واقعہ ہے، آپ کشتی بنائیں، جوڑے لے کے چلے جائیں، اور جب کشتی میں سوار ہو گئے ایسا طوفان بھیجا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد جو بچی ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس قوم نوح علیہ السلام کے احوال میں اور ان کے غرق ہونے میں، طوفان کے آنے میں نشانیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ لما طال مقام نبی اللہ بین ظہرهم يدعوهم الى تعالی لیلا ونہارا وسرا وجہارا، اللہ کے پیغمبر نے جب کافی مدت تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، 950 سال، رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، ظاہراً بھی پکارا، چپکے سے بھی بلایا۔ وَكُلَّمَا كَرَّرَ عَلَيْهِمْ دَعْوَةً سَمُّوا وَالْقَرْهُ امْتِنَاعِ شَدِيدٍ، لیکن آپ جتنا بلاتے گئے، جتنا دعوت دیتے گئے، کافر اپنے کفر پہ اور زیادہ جمتے گئے۔ وَقَالُوا فِي الْآخِرَةِ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اب جب جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے نوح علیہ السلام تک اپنی تقریر بند کرو ورنہ ہم آپ کو نعوذ باللہ پتھر ماریں گے۔ لم تنتهِ من دعوتك إيانا إلى دينك، تم اپنے دین کی طرف جو دعوت دیتے ہو اس کو بند کر دو۔ لتكونن من المرجومين لنرجمنك وانتظارك عليهم، ورنہ نعوذ باللہ ہم پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ فإن ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ پاک نے پیغمبر کی بد دعا کو قبول فرما لیا۔ وقال وقال ربی ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا، جیسے دوسری جگہ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر،
حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا میری مدد کر، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میں اکیلا ہوں، میں اتنی بڑی قوم کا کیسے مقابلہ کر سکوں۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مہربانی کریں زمین پہ کوئی گھر نہ بچائیں، سب کو ظالموں کو غرق کر دیں دنیا میں، کہ 950 سال کی دعوت نے ان پہ کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا منظور فرما لی، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین والمشحون هو المملوء بالامتعة والازواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين۔ مشحون کا معنی وہ کشتی جو بھری ہوئی، اس میں سامان بھی تھا اور ہر چیز کے جوڑے بھی تھے، جانور بھی تھے، انسان بھی تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا انجینا نوحا واتبعوا كلهم واغرقنا من كفر به وخالف امره كلهم اجمعين۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی نجات دی، لیکن کافر جو تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے، اس لیے علماء نے استدلال کیا، انہوں نے کہا اللہ عقل دے، اللہ فہم دے، اللہ سمجھ دے۔ خود اندازہ کریں کہ نوح کی کشتی میں جو آ جائیں وہ تو نجات پا جائیں، اور جو محمد کے روضے میں آ جائیں وہ نجات نہ پائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ان واقعات میں، ان آیات میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز ہمیں کھانے کے لیے دی ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ دینے والا کون ہے۔ جب دینے والا آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صاف بات ہے حلال دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دینے والا جواری ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، سود کھاتا ہے، صاف بات ہے حرام ہے، کون نہیں جانتا؟ اچھا اگر ایسے حالات ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم سفر میں ہیں، ایک آدمی نے کوئی چیز دے دی تو بظاہر مسلمان ہے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے انشاءاللہ کہ خیر ہوگی، انشاءاللہ وہ حلال ہوگی، کہ کوئی مسلمان کسی کو حرام کھانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے۔ تو ظن غالب کے اعتبار سے ہم لے لیں گے اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مقام ہے عظیمت کا اور تقوی کا وہ تو بہت بلند ہے نا۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے، جیسے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے زیارت تو کی ہے لیکن عقل کوئی نہیں تھا کہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھاتے، زیارت کی ہے الحمدللہ۔ تو ان کے بارے میں جو ہم نے اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے سنا ہے، وہ ہمیشہ احتیاط کرتے تھے کہ جب کسی جلسے پہ تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے بھی رکھے تھے اور گڑ کی روٹیاں چھوٹی چھوٹی وہ بھی رکھ لیتے تھے، اور بھی کوئی چھوٹی موٹی ستو وغیرہ ایسی چیزیں ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اگر آپ کو تسلی ہوتی کہ جس گھر نے دعوت دی ہے یہ گھر والا جو ہے دین والا ہے، اس کی بیوی دین والی ہے، باوضو ہو کے کھانا پکایا ہوگا اور بالکل
خالص حلال ہوگا تو آپ اس روٹی کھا لیتے، ورنہ اسی پہ گزارا کر لیتے۔ اللہ نے بس مجھے بھوک نہیں ہے، علیحدہ بیٹھ کے تھوڑا سا کھا لیا، پانی پی لیا، اور ایک دن دو دن جو تھے اسی پہ گزار لیتے تھے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ لاکھ عبادت کرو، لیکن جب لقمہ حرام اندر چلا جاتا ہے تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کعبے میں کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں حلاوت نہیں۔ آج ہم مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں وہ قرۃ العین والا مقام نہیں ہے، نماز کے اندر وہ حلاوت نہیں ہے، نماز کے اندر وہ قلبی اطمینان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا بدن ہی حرام سے بنا ہے، تو کیا اثر ہو؟ حرام چیزیں کھا کھا کے تو ہم موٹے ہو گئے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ 360 چوہا کھا کے بلی باج پہ آ گئی۔ ساری دنیا کے جرائم کرنے کے بعد اب ہم آ گئے ہیں بخشوانے کے لیے، چلو شکر ہے، آ تو گئے ہیں پھر بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں جب تک وہ ادا نہیں کرو گے تو نہ حج کام آئے گا نہ عمرے کام آئے گا۔ اللہ اپنے حق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حق تو معاف نہیں کرتے۔ کہتے جی کہ حیض کے دوران میں کوئی عورت جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ سکتی ہے، تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی، حضور کی مسجد میں آ سکتی ہے، اللہ نے عقل نہیں دیا ہے نا بھئی۔ اب عورت کو حیض ہے تو حیض میں تو وہ دنیا کی کسی مسجد میں نہیں جا سکتی، کہ جائے کہ محمد مصطفیٰ کی مسجد میں داخل ہو جائے پلید حالت میں۔ اللہ کے بندے، اتنا تو ہر مسلمان کو عقل ہے کہ بھی حیض کی حالت میں عورت کا مسجد میں جانا منع ہے۔ جب منع ہے تو مسجد الحرام ہو یا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بطریقہ اولا ہے۔ باہر بیٹھے، باہر بیٹھ کے ذکر کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قضا نماز کی ادائیگی جو کرنی ہے اس کے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے وہ سفر میں ہوئی ہے یا گھر میں ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کی نماز سفر میں قضا ہوئی تھی تو آپ ادا بھی 2 رکعت کریں گے، اور اگر آپ کی نمازیں گھر میں قضا ہوئی تھی تو پوری ادا کریں گے، چاہے آپ مسافر ہیں۔ کچھ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ نے قضا پوری قضا کی تھی نا۔ یوں سمجھو نا، کسی سے 5 ریال دینے ہیں تو 2.5 تو نہیں دو گے نا، 5 ہی دو گے نا۔ اگر 2.5 لیے ہیں تو 2.5 دو گے۔ اگر نماز سفر میں قضا ہوئی ہے، اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مکے میں آ گئے، اگر ہم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن کے قیام کی نیت کر لی ہے تو اب ہم مسافر نہیں رہیں گے، اب ہم پوری نماز پڑھیں گے، چاہے ہم ہفتے کے بعد بھی چلے جائیں، لیکن نیت کر لی تھی کہ ہم نے 15 دن رہنا، تو اب ہم نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہے کہ کل 15 دن ہیں، 8 دن مکے میں رہیں گے، 8 دن مدینہ منورہ میں رہیں گے اور چلے جائیں گے، تو پھر ہم مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ اور قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت، عصر 4 کے بجائے 2 رکعت، فجر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 کے بجائے 2 رکعت، واجب نماز یعنی وتر بھی پڑھیں گے، باقی سنت اور نفل جو ہے وہ معاف ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ کہتے جی کہ حضرت عبداللہ مغربی نے پریشانی میں خواب دیکھا، تو حضرت اللہ عالم یہ اس کا خواب ہے، وہ جانے، اس کا ہمیں کیا پتا ہے بھئی۔ کوئی حضرت عبداللہ مغربی ہیں، اگر انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، اللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے وہ کون ہیں، نہ ہماری ان سے کوئی ملاقات ہے۔ جی کو میلاد النبی جو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ یہ اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے حکم دیتے حضرت محمد مصطفیٰ، لیکن حضور نے ہمیں مسئلہ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟
ناک میں پانی دینا سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ کلی کرنا، ہاتھ دھونا، خلال کرنا سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ اتنا بڑا حکم دین تھا، اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر آپ کہیں کہ حضور کا حکم تو نہیں ہے لیکن ہم اظہار محبت کے لیے کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی کی محبت کم تھی، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اہل بیت رسول کی محبت کم تھی، تم ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تم سیدہ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، حسن حسین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا ہے، مظفر اس کا نام تھا، مصر کے علاقے کا بادشاہ تھا، اس کا رعایا مخالف ہو گیا۔ رعایا جب مخالف ہو گیا تو اس کو اپنی کرسی جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من القانطين ولا تردنا عن بابك خائبين یا ارحم الراحمین۔ تو بات سمجھیں کہ اس بادشاہ کو جب ایسے حالات کا سامنا ہوا کہ رعایا مخالف ہو گئی تو اس نے مولویوں کو بلایا، مولوی بڑے کام آتے ہیں ایسے وقت میں، تو انہوں نے مولویوں کو بلایا، اس نے کہا یار یہ رعایا مخالف ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں، آپ حضور کے نام پہ جلوس نکالیں، میلاد کریں، ہم کہیں گے ایسا عاشق رسول اس کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس نے جناب حکم دے دیا اور جناب جلوس نکلے اور میلاد منانا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحبان نے لہرا لہرا کے بڑے فوٹو کے حساب سے پڑ گئی، یہ ہمارے گلے میں بدعت ڈال گئے، ورنہ اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے، بلکہ دین میں بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لاکھ محبت کا بہانہ کرو، یہ کیا محبت ہے کہ تم کہو میں 8 چکر کروں گا طواف کے؟ یہ بھی محبت ہے؟ کہو مجھے طواف بڑا پیارا لگتا ہے، میں تو جناب 8 چکر کروں گا۔ کہو جی نماز میں مجھے آج اتنا لطف آیا ہے کہ آج عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھوں گا، اللہ کہیں گے سیدھا جہنم میں بھیجو، میرے نبی کا مخالف ہے، میرا نبی 4 پڑھتا ہے یہ 6 پڑھتا ہے، میرے نبی نے 7 چکر کیے ہیں یہ 8 چکر کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کو وہ عمل قبول ہوگا جس پہ مہر ہوگی محمد مصطفیٰ۔ اگر سنت کے مطابق ہے حضور کی سیرت بیان کریں، حضور کی سیرت کے لیے ہر مہینے میں جلسے کریں، ہر مہینے میں تقریریں کریں، لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ سنائیں، حضور کے اخلاق حسنہ بتلائیں، حضور کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک تاریخ مقرر کر لو اور پھر تاریخ جس میں اختلاف ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں حضور پیدا 9 ربیع الاول کو ہوئے ہیں، 12 کو تو آپ کی وفات ہے، لیکن عادت ہے ہو گئی ہے، بس جو جھنڈی لگائے وہ پکا مومن، جو نہ لگائے وہاں بھی۔ بڑا آسان علاج ہے، ہمارے پاس نسخہ ہے نا جی، کہ جو آدمی پیسے دے دے، جھنڈیاں لگائے، لائٹنگ کرے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نعتیں پڑھے، چاہے داڑھی مڈاتا ہو چاہے کلین شیو ہو، اور نعتیں بھی باقاعدہ باجے گاجے کے ساتھ، اور نعتیں عورتیں پڑھیں اور مرد سنیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی اس کی آواز پہ پردہ ہے، عورت مسجد کی امام نہیں بن سکتی کہ آواز پہ پردہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا فلا تخضعن بالقول، خبردار نرم بات بھی نہ کرو اگر کوئی بات کرے۔ اور ہمارے جناب عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں اور آگے بیٹھے ہیں جھوم جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ، غیر محرم عورت کی آواز سن رہے ہیں، سننا لعنت ہے، سنانا لعنت ہے۔ خدا کا خوف کریں، لیکن کون سمجھائے؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔
میں عمرے کے لیے آیا ہوں، اگر میری نماز جماعت سے نہ ہو تو 2-4 آدمی مل کے جماعت کر لو، پھر تم مسافر ہو، نماز قصر پڑھو گے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، چونکہ امام مقیم ہے تو ہم جب اس کے تابع ہو گئے تو ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، افضل یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، اگر وہاں رش ہے تو حتیم میں پڑھے، حتیم میں بھی رش ہے تو مطاف کی جگہ جو ہے طواف کی جگہ اس میں پڑھے، اس میں بھی رش ہو تو سارے حرم میں پڑھے، یہاں بھی رش ہو تو جا کے ہوٹل میں پڑھ لے، جہاں مرضی ہے پڑھ لے۔ وہ تو افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو سب کے نزدیک افضل اور بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کا قافلہ جا رہا ہے، سفر ہے، آپ نے حرم سے نکلنا ہے تو گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم 3 آدمی تھے، 2 بھائی تھے، والدہ عمرے کی غرض سے مکے آئے، عمرہ کیا، پھر مدینے چلے گئے۔ 8 دن ہم نے مدینے میں قیام کیا، واپسی پہ والدہ کی طبیعت خراب تھی اس لیے عمرہ نہیں کر سکے، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال افضل یہ تھا کہ آپ احرام باندھ کے آتے، میقات کا عمرہ نہ چھوڑتے۔ آپ کی مجبوری تھی، عذر تھا، عمرے کی نیت بھی نہیں تھی، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا دم نہیں پڑے گی، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ میں نے کہتا ہے کہ 4 عمرے کیے ہیں، لیکن ہر عمرے میں نے تھوڑے تھوڑے بال ادھر سے پکڑ کے کٹ لگا لیا، ادھر سے کٹ لگا لیا، پھر دم پڑ گئی، لیکن 4 کی غلطی چونکہ ایک قسمی ہے لہذا دم ایک دینی پڑے گی۔ آپ ایک بکری ادا کریں اور بال بھی کٹوائیں، جب تک بال نہیں کٹوائیں گے آپ احرام سے نہیں نکلیں گے۔ تو افضل یہ ہے کہ یا تو اس طرح پھروائیں، اور اگر اس طرح نہ پھروائیں تو جتنے بال ہیں ان کا 4تھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ادھر سے پکڑ کے ٹک لگا لو، ادھر سے ٹک لگا لو، یا وہ کھڑے ہوتے ہیں صفا پہ کینچی لے کے، بال کٹے نہ کٹے کینچی مار لی، ہو گیا بس عمرے سے فارغ ہو گیا، اس طرح فارغ نہیں ہوتا۔ صلاۃ تسبیح کے لیے جب چاہے پڑھے، رات پہ جب چاہے۔ تہجد کی نماز افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، لیکن اگر یقین نہ ہو اٹھنے کا تو عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے لیے نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کی بات ہے کہ جی ابھی ہم سوئے نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں، یہ تو جاہل کی بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد شمار ہوگی، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہو، وہ رحمت کا وقت ہے، وہ اللہ کے نزول اجلال کا وقت ہے، کما یلیق بشانہ ہی، وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم دیں۔ بہرحال اگر تہجد کی نماز میں ایک آدمی نے مثلا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھی تو ہر صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد، اسی طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق، اسی طرح ہر صورت کی ابتدا میں پڑھے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی طواف کیے ہیں لیکن میں نے 2 رکعت نہیں پڑھے، تو اب آپ پڑھ لیں، ہر طواف 10 طواف کی ہے تو 2 رکعت کر کے سب کی پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے ہم طواف کریں، کیوں کریں؟ جب وہ زندہ ہے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے، یا اپنے لیے کرو ان کے لیے دعا کرو۔
پتہ نہیں کیا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما، مجھے سوال سمجھ آئے تو جواب دوں نا، ٹال بٹول تو تب کروں، پہلے تمہارا سوال بھی تو سمجھ آئے نا۔ دین کی اجرت جو ہے اللہ نے منع فرمایا، تو آپ مجھے کتنا اجرت دیتے ہیں؟ پہلے بات کرو نا، اعتراض کرنا تو آسان ہے نا۔ یہ سارے طالب بیٹھے ان سے پوچھو کہ زندگی میں 30 سال میں کبھی مجھے ان نے 10 ریال دی ہے، یا آپ نے مجھے کبھی تنخواہ بھیجی ہے؟ کیسے اعتراض کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور پھر وہ جو ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، علماء یہود کے بارے میں پیسہ لے کے شریعت بدل دیتے تھے، ورنہ اگر آج کوئی عالم اپنے معاوضہ لے، تنخواہ لے تو جائز ہے، تمام علماء کا اس میں فتویٰ ہے کہ اگر آج مؤذن پیسے لے، یا امام مسجد پیسے لے، یا مدرس پیسے لے، یا مسجد میں پڑھانے والا پیسے لے تو جائز ہے، چونکہ اب بیت المال نہیں ہے جو ان کو دے۔ ابتدائی زمانے میں بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا، ان کو پیسے لینے جائز نہیں تھے۔ اب بیت المال نہیں تو کیا چوری کر کے کھائیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ تم علماء کو نہیں دیتے ہو، تو ان نے بھی 11ویں شروع کروا دی ہیں۔ انہوں نے بھی مسئلے بنا لیے ہیں نا کہ 30 دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعرات ہیں، پھر 40واں ہے، اتنے میں کوئی اور بندہ بھی محلے کا مر جائے گا۔ جب پیسے نہیں دو گے تو عالم نے کھانا تو ہے نا، وہ جھوٹے مسئلے بنائے گا۔ مجھے آپ نے دیے ہیں تو آپ ثابت کریں۔ ورنہ آپ کو کم از کم اعتراض اور الزام لگاتے ہوئے خدا کے کعبے میں کچھ تو حیا آنی چاہیے تھی، کچھ تو شرم آنی چاہیے تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے والد کی زندگی سے لے کر اس وقت تک ہمیں کم از کم نصف صدی ہو گئی حرم میں پڑھانے کی، آج بھی ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ میں یہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا، اللہ پاک مجھے ریا سے، شہرت سے محفوظ رکھے، بچائے، لیکن میرے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی بلڈنگیں بنا لی ہیں، جو میرے گھر میں آ کے ٹھہرے ہیں انہوں نے بھی ذاتی بلڈنگیں بنا لی، ہم آج بھی الحمدللہ کرائے کے مکان میں ہیں۔ تو اگر ہم اجرتیں لیتے، اگر ہم لوگوں کی طرح یہ چندے اور زکوٰۃ اور اس قسم کے ڈھونگ رچاتے تو آج ہمارے گھر بھی سونے چاندی کے بنے ہوئے ہو۔ باقی یہ نہ کیا کریں کہ کوئی آج کل چونکہ مکی بھی بہت بن گئے ہیں، وہ 8-10 مولوی ہیں جن نے اپنے نام کے ساتھ مکی لکھ لیا ہے، ساری دنیا میں چندہ وہ کرتے ہیں، بدنام مجھے کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، بس میں تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حضور پر جب دور سے درود پڑھو گے اللہ پہنچائیں گے، مروضے پہ پڑھو گے تو حضور سنتے ہیں، تو جواب آ چکا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آیا تو میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگوں کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ اعتراض کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ جتنی ہماری غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، برائی کریں گے، اللہ اتنے ہمارے درجات بلند کرے گا، تمہارے اعمال خراب ہوں گے۔ ہمارا تو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے ہمارا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، بی بی عائشہ صحابہ نہیں ہے نہ، آپ کے نزدیک بی بی عائشہ صحابیہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے نہیں کیا، لیکن بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے جو کیا، عبداللہ ابن عمر نے جو کیا، پھر کیا ہو گیا؟ خدا کے بندے ہیں، بس اعتراض ہے کہ دماغ میں آ گیا ہے۔ اللہ کے بندے، یہاں کی حکومت الحمدللہ قرآن و سنت پہ چلنے والی حکومت ہے، اگر یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہوتی تو کہیں مسجد بنا دیتے ہو ایکات کی۔ اور پھر جب حکم رسول ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، یا تو فرما دیتے عائشہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔
اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، وضو کریں دوبارہ کریں طواف، صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی دوڑنا جائز ہے۔ خانہ کعبہ سے لپٹ کر نہیں، مقام ملتزم پہ لپٹ کے دعا مانگ سکتے ہو۔ اگر دوران طواف یا صفا مروہ چکر بھول جائے تو مولوی کیا کرے؟ تم اپنا گمان کرو، خیال غالب ہے کہ 6 ہیں تو 1 کر لو، غالب ہے کہ میں نے پورے کرنے ہیں، اللہ پہ چھوڑو، یہ تمہارا کام ہے، تم نے خود اجتہاد کرنا ہے، مولوی کیا کرے گا؟ ہم لوگ کراچی سے احرام باندھ کے چلے تھے، نیت ہم نے ہوائی جہاز میں کی، میقات کے مقام میں کی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنے ہوٹل سے 2 چادریں باندھ لی، پھر مسجد عائشہ گیا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، ٹھیک ہے۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، جب فرض نماز پڑھ سکتی ہیں تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ مہندی لگی ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے بندے جب فرض نماز جائز ہے تو جنازہ کیوں منع ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، جنازہ گاہ میں موجود ہے تو پڑھے۔ ہم نے مدراس سے آئے ہیں وایا ریاض میں، ہم نے ایئرپورٹ پہ احرام کی چادریں باندھ لی، میقات آنے کا اعلان ہوا تو ہم نے نیت جہاز میں کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو تو دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، باہر کے لوگوں کو کون بتائے گا؟ تم بتاؤ، تم پرچی لکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم بتاؤ۔ باہر کے لوگوں کو اللہ کا فضل ہے، دین کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہے، جمعہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم سب لوگ جو ہے امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ آپ تو پہنو نا، باقی لوگوں کا فکر نہ کرو، تم خود تو سنت پہ عمل کرو نا۔ سنت ہے لیکن کوئی نہ پہنے تو گناہ بھی نہیں۔ اگر برے وسوسے آئے تو کیا کریں؟ اللہ نے معاف کیا ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر برے خیال آتے ہیں دل میں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو شیطان ڈاکہ مارے گا نا، اندر ہی خالی ہو تو کیا لوٹنے آئے گا؟ وسوسہ آنا جو ہے یہ تو علامت ایمان ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اچھی بات ہے، آنے دو جتنے آتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد مشین پھیرا ہے، دوبارہ عمرہ کیا ہے تو مشین پھیرے، اگر بال مشین میں آ سکتے ہیں مشین پھیرے، ورنہ اس طرح پھیرے۔ اگر ہم لوگ مسجد الحرام کے علاوہ مکہ شہر میں کسی بھی جگہ نماز پڑھیں تو ہاں پورے حد حرم میں ہر جگہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ ہم پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم نے طواف بھی کیا ہے اور 2 رکعت طواف کے بھی پڑے ہیں، صفا مروہ نہیں کیا ہے اور بال کٹوا دیے اور احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 1 بکری دم ادا کر دیں، انشاءاللہ آئندہ نہیں بھولیں گے آپ۔ جب 350 ریال کی چوٹ پڑے گی نا، ضرب 16 روپے، تو اگلے سال مسئلہ بھول جائے تو میں ذمہ دار ہوں، تمہاری بکری میں بھروں گا۔ آئے عمرہ کرنے سے صفا بھول گئے تو باقی کیا ہے تم نے؟ عمرہ کرنے آئے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، بس آ گئے، بھیڑ ہے، تماشا ہے، میلہ ہے، لگا ہوا ہے، نہ کسی کو عمرے کا پتہ ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ سعی کا پتہ ہے، نہ نیت کا پتہ ہے، نہ احرام کے شروط کا پتہ ہے، نہ ارکان کا پتہ ہے، نہ مفسدات احرام کا پتہ ہے، کہ رونق ہے، آ گئے، بس ٹھیک ہے، السلام علیکم۔
ورنہ اللہ کے بندے، اتنا اللہ کی مخلوق اگر اللہ سے دل سے دعا مانگے تو یہود اور نصارہ ختم نہ ہو جائیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں، شام کو اخبار پڑھتے ہیں ہمارے اور مسلمان مر جاتے ہیں۔ ہم جتنے دعائیں مانگتے ہیں شام کو خبر پڑھتے ہیں ہمارے اور 10 بندے مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدہ سے کوئی احرام باندھ گیا ہے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن جدہ میقات نہیں ہے، یعنی پاکستان سے آنے والے یا بنگلہ دیش سے آنے والے یا انڈیا سے آنے والے جدے سے احرام باندھے تو دم پڑ جائے گی۔ ان کو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے یا جہاز میں احرام باندھنا چاہیے۔ جہاز میں باقاعدہ سعودی ایئر لائن والے تو اللہ جزائے خیر دے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ رہا ہے، باقی ایئر لائنیں تو تمہاری بادشاہ ایئر لائنیں ہیں نا، ان کو ضرورت ہی نہیں اعلان کرنے کی۔ میں نے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد 9 بجے حل کرا لیا تھا اور بینک نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ 10 بجے چھری لے کے بینک کھڑا تھا تیری بکری ذبح کرنے کے لیے۔ بس اللہ قبول کرے، جو ہو گیا ہو گیا۔ وہ تو انہوں نے 1 لاکھ بندے کو ٹائم دیا تھا 10 بجے کا، سب کی بکری 1 منٹ میں ہو گئی۔ اللہ کے بندے وہ بکری ضرور کرتے ہیں، باقی ٹائم اللہ قبول کرے۔ دیکھو نا، مثلاً 1 لاکھ بکری اگر ذبح کرنی ہو، 1 بکری کو ذبح کرنے کے لیے 2 منٹ لگیں گے۔ 2 لاکھ منٹ کے کتنے دن بنتے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حساب کر لیں بھائی۔ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہے نا، 1 دن کے کتنے منٹ ہو گئے؟ 1 دن کے 24 گھنٹے ہیں تو منٹ کتنے ہو گئے؟ 24 کو 60 سے ضرب دے دیں۔ اچھا پھر بنا لیں کہ 2 لاکھ منٹ کے دن کتنے بنے؟ تو بکریاں تو ذبح ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کب ہوں گی اللہ قبول کرے۔ بس اب مسئلہ یہی ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ نماز عصر کے بعد اگر ہم نے 2 رکعت طواف کے پڑھنے ہیں، افضل یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ مغرب کے بعد پڑھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک حرم میں اجازت ہے کہ جب چاہے طواف کرے اور پڑھ لے۔ بیعت کرنا ضروری ہے، ہاں جی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اللہ والا صحیح معنی میں مرشد مل جائے، کتاب و سنت پہ چلنے والا، تو اس دور میں ضروری ہے کہ آدمی تعلق رکھے، تاکہ کسی کے کہنے میں آئے، کسی کے کہنے کو مانے، کسی کے کہنے پہ چلے، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، آپ اپنے لیے طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی توفیق دے، نصیب کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك، اللهم اسقي عبادك المعتمرين القادمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا الہ العالمین دادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ دادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما،
یا اللہ جسمانی طور پہ بھی معذور نہ فرما، روحانی طور پہ بھی معذور نہ فرما، دینی طور پہ بھی معذور نہ فرما، دنیاوی طور پہ بھی معذور نہ فرما۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے ہیں، رحمت کا فیصلہ فرما، رحمت کا فیصلہ فرما، رحمت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں فضا ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کے ہر امتی کو دین کا داعی بنا دے، دین کا تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ سنت کا دیوانہ بنا دے، توحید کا پروانہ بنا دے۔ یا اللہ بدعات سے محفوظ فرما، یا اللہ احداث سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم لا تجعلنا مضغة للواثقين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية۔ اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا أخواننا أخواتنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔